عرب ممالک کو اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ اسرائیل عرب دنیا اور پورے خلیج تک اپنی جنگ کو وسعت دینا چاہتا ہے۔ اب مسئلہ صرف فلسطینیوں کا نہیں رہا۔ اس وقت اگر عرب دنیا خاموش رہتی ہے اور وہ عملی طور پر ایک مشترکہ دفاعی نظام نہیں بناتی تو یہ آگ پورے عرب دنیا کو لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ اس لیے سب کو ہوشیار رہنا چاہیے، الرٹ ہو جانا چاہیے، باہمی رابطوں کی طرف ہمیں جانا چاہیے۔ اور اس حوالے سے اقوام متحدہ میں جو پرائم منسٹر نے تقریر کی ہے، میرے خیال میں پہلی مرتبہ پاکستان نے کچھ اس حوالے سے اپنی زندگی کا ثبوت دیا ہے کہ ہم بھی زندہ ہیں اور بات کر سکتے ہیں۔ تو اچھا ہے کہ ہم اسلامی دنیا میں اس حوالے سے میں سوچتا ہوں کہ اس کی قیادت جو ہے پاکستان، سعودی عرب، ملائیشیا، انڈونیشیا اور مصر، یہ 5 ممالک جو ہیں اس وقت اس پوزیشن میں ہیں کہ اگر ان کا گروپ بن جائے اور اسلامی دنیا کو وہ اکٹھا کریں تو ہم ایک کمانڈ کے تحت جو اسلامی دنیا کا اور عرب دنیا کا دفاع کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب کو منظم ہونا ہوگا۔ حسن نصر اللہ جو ہے یہ ایک دوسری بڑی قربانی ہے اسماعیل ہنیہ کے بعد، اور ایک بہت بڑا ایک ٹارگٹ ہے جو اسرائیل نے اچیو کیا ہے، اور جس سے یقیناً اعصابی طور پر ان کے حوصلے بلند ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے حوصلے ہارنے نہیں چاہیے، اللہ پر ہمیں توکل کرنا ہے، جہاد جاری رہے گا اور مسجد اقصی کی آزادی تک انشاءاللہ العزیز یہ جہاد جاری رہے گا۔ مولانا صاحب، یہ جو آئینی ترمیم کا ایشو چل پڑا ہے تقریباً 1 مہینے کو ہے اور ابھی تک مسئلہ حل بھی نہیں ہوا، حکومت بھی آپ سے رابطے میں ہے، اپوزیشن کی جو بڑی جماعت ہے تحریک انصاف وہ بھی آپ کے ساتھ رابطے میں ہے، اور دونوں کا دعویٰ ہے کہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ تو آپ ذرا مجھے سے واضح کر دیں۔ یہ آپ کی صحافتی دنیا کی کمزوری ہے، آپ یرغمال ہو جاتے ہیں ہمیشہ سیاست میں 2 پارٹیوں کے بیچ میں۔ تھوڑا آپ ذرا ان دو پارٹیوں اور 2 طرف کے یرغمال سے باہر نکلیں اور ذرا سوچیں کہ پاکستان میں کوئی اور بھی ہے۔ تو جمعیت علماء نے واضح کر دیا ہے کہ تم 1000 دھاندلی کر کے ہمارے مینڈیٹ کو چراؤ، لیکن پبلک میں ہم ہیں۔ اور تھوڑی عدد کے ساتھ ہم نے بتا دیا ہے کہ جمعیت کو ہلکا مت لیا کرو، اور آئندہ بھی ہمارے اعصاب مضبوط ہیں، اگر دھاندلی کی گئی تو ہم پھر میدان میں ہوں گے۔ اور ہمارا کارکن اس حوالے سے زندہ ہے اور زندگی کا ثبوت دیا ہے انہوں نے۔ شاید اسٹیبلشمنٹ کا یہ خیال تھا یا ان کے ایک جرنیل کا یہ خیال تھا جو ہمیں معلوم ہے کہ وہ کون تھا جس نے ہمارے صوبے میں ہلڑ بازی کی ہے، بلوچستان میں ہلڑ بازی کی ہے۔ تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ 2018 میں جس طرح ہمارے حوصلے بلند تھے، 2024 میں بھی ہمارے حوصلے کم نہیں ہوئے، اور ہم نے 4 صوبوں میں ملین مارچ کر کے بتا دیا ہے کہ کارکن ہمارا زندہ ہے اور وہ اپنے ساتھ ناانصافی کو کسی قیمت میں برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب رہی بات پارلیمان کی، تو یہ پارلیمان تو اتنی بڑی ترمیم کا حقدار نہیں ہے، اس پارلیمان کا وہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا کام کر سکے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہو، حقیقی معنوں میں عوام کے صحیح نمائندے میدان میں آئے، پارلیمنٹ پر عوام کا اعتماد ہونا چاہیے۔ اس جعلی قسم کے پارلیمنٹ سے اتنی بڑی آئینی ترمیم کرانا یہ بذات خود ایک ناانصافی ہے۔ تاہم ہم نے ایک بات کی ہے کہ ہم اگر پارلیمانی کردار بھی جاری رکھیں گے تو ہم نے ضرور پارلیمنٹ میں کچھ تجاویز دی ہیں، اور ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ یہ کیا شخصیات کے بیچ میں پھنس گئے ہیں، ہمیں یہ جج قبول ہے اور ہمیں یہ جج قبول نہیں ہے، اور ججوں کو اس لیے مدت ملازمت میں اضافہ دینا چاہیے اور اس لیے ہمارے ان کی تعداد میں اضافہ کرنا چاہیے۔ یہ تو پھر سیاسی مقاصد کے لیے آپ اتنی بڑی ترمیم کی طرف جا رہے ہیں۔ کوئی سیاسی مقاصد کسی پارٹی کے نہیں ہونے چاہیے۔ آپ عدلیہ میں اصلاحات لائیں اور آپ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف جائیں جو ہمارے COD کا حصہ ہے، یعنی یہ 2006 کا ایک عہد و پیمان ہے جس پر ہم قائم ہیں جی۔ لیکن اگر اس کے ذیل میں جب آپ قانون سازی کرتے ہیں یا آپ آئینی ترمیم لاتے ہیں، اس میں آپ بنیادی حقوق کو بھی ڈبو لیتے ہیں، اور اس میں آپ ملٹری کو اتنا مضبوط کریں
کہ ہر سطح پر فوج نظر آئے تو پھر مارشل لا اور اس ترمیم میں کیا فرق ہے؟ یہ تو دوسرے معنوں میں آپ مارشل لا لگا رہے تھے، تو اس میں ہم نے بالکل سپورٹ نہیں کیا اور وہ اجلاس نہیں ہو سکا. سو ایک مرحلہ تو گزر گیا ہے. اب اگلے مرحلے میں دیکھتے ہیں گورنمنٹ کیا مسودہ لاتی ہے. پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے درمیان بھی بات ہوئی ہے، وہ بھی ایک مسودہ بنا رہے ہیں، ہم بھی، اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے. پی ٹی آئی بھی ایک مسودہ بنا رہی ہے اور ہم بھی بنا رہے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. اس طریقے سے ہم چاہیں گے کہ ایک اتفاق رائے کے ساتھ ایک ترمیم لائی جائے تاکہ یہ ملک کے اندر کسی سیاسی ہنگامے کا ذریعہ نہ بنے بلکہ واقعی اصلاحات کا ذریعہ بنے. کا مسودے کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ جو حکومت کا مسودہ ہوگا وہ بھی ہم دیکھیں گے اور اتفاق رائے سے. یہ حکومت کا جو مسودہ ہے یہ باقی حکومت کا ہی مسودہ ہوگا؟ کیا مطلب آپ کا؟ تو ظاہر ہے ہم تو حکومت کا ہی، ہمیں تو حکومت کے ہاتھ سے ملتا ہے تو ہم حکومت کا ہی کہیں گے. اگر آپ کو کوئی اور معلومات ہو تو بتا دیں. بھائی ہمارے پاس تو حکومت کی طرف سے آتا ہے تو ہم تو حکومت کا ہی کیا سمجھیں گے. بالکل مسودات ہوئے اور اسی کو دیکھ کر تو ہم نے مسترد کر دیا کہ یہ قابل قبول نہیں ہے. حضرت جو بنیادی حقوق آپ دیتے ہیں قوم کو، عام آدمی کو، اس میں کچھ استثنائیات ہیں جس میں ملٹری کے حوالے سے ہیں بہت مختصر سے. تو اس چھوٹے سے استثناء کو وسعت دی گئی اور جو بنیادی حقوق کا دائرہ ہے اسے تنگ کر دیا گیا. اور اس کے آگے کورٹ کے نظام میں ایسی تبدیلیاں لانا کہ کورٹ کے نظام کو خراب کرنے کا باعث تو بن رہی تھی لیکن اس میں اصلاح کا سبب نہیں بن رہا تھا. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمان جو ہے وہ خود مختار رہے، اس کی خود مختاری پر اور اس کی بالادستی اور سپرمیسی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اور ترمیم بھی لائیں تو ایسی ترمیم کہ جس سے پبلک کو ریلیف ملے، جمہوریت مستحکم ہو اور ہر پارٹی کو اپنا منشور جو ہے وہ پارلیمنٹ میں لانے کی صلاحیت ہو. لیکن یہ ہے کہ اب پارلیمنٹ ہمیں اللہ نے ایسی نصیب کی ہے کہ ہم اس کو عوام کے مینڈیٹ نہیں سمجھتے. پارلیمنٹ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے جو ایشو تھے، جو امن و امان کا مسئلہ ہے، جو صوبے کے حقوق کے جو مسئلے ہے، اس میں وفاق اور صوبائی حکومت کتنی سنجیدہ ہے اور جمعیت علماء اسلام کے کیا تعلق ہے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور میں آپ کا شکر گزار ہوں. ہمیں اس طرف ضرور متوجہ ہونا چاہیے کہ ہمارا صوبہ اس وقت آگ میں جل رہا ہے. یعنی اس وقت تک میرے پاس جنوبی وزیرستان، چاہے وزیر قبیلے سے تعلق ہو چاہے مسعود قبیلے سے تعلق ہو، ان کے وفود میرے پاس آئے ہیں. شمالی وزیرستان کے عثمانزی قبیلے کے لوگ میرے پاس آئے ہیں. کرم ایجنسی کے لوگ میرے پاس آئے ہیں. اب بھی وہاں پر جنگ شروع ہے، لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں اور ریاست خاموش ہے. یہ ہمارے خیبر ایجنسی کے کوکی خیل قبیلے کے لوگ آئے ہیں ہمارے پاس، افریدی لوگ. تو کوئی ایسا ایجنسی نہیں ہے کہ جن کے وفود کم از کم میرے پاس براہ راست نہ آئے ہوں. اور یہ سب تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. کسی کو گھروں کے معاوضے نہیں مل رہے، تو غریب لوگ ہیں، گھر تباہ ہو گئے، ان کے دوبارہ بنانے کے قابل نہیں ہیں. کچھ لوگ ہیں کہ اتنے طویل اپنے ملک میں ہجرت کا دور مکمل کر کے بھی ابھی گھروں کو واپس نہیں جا سکتے اور فوج ان کو واپس نہیں جانے دے رہی. تو اس ساری صورتحال میں ہمارے قبائل جو ہیں میرے خیال میں انضمام سے پہلے کے حالت میں اچھے تھے، انضمام کے بعد میں جو ہے وہ زیادہ پریشان ہیں جی، اور زیادہ قسم کی مشکلات سے گزر رہے ہیں. اب نہ فاٹا رہا نہ سیٹل رہا، اس بیچ میں کیا چیز ہے سمجھ میں نہیں آ رہی. اس وقت فاٹا کا عوام مظلوم ہے، مظلوم. اور یہی صورتحال حضرت بلوچستان کی بھی ہے. ہمارے ہاں بھی لاپتہ لوگ ہیں، بے تحاشا لوگ ہیں. اسی طرح لاپتہ لوگ بلوچستان میں ہیں، وہ بھی اپنے پیاروں کے لیے رو رہے ہیں اور یہی ان کی سب سے بڑی پرائرٹی ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں اس وقت بد امنی کی صورتحال ہے، مسلح گروہ ہر جگہ آزاد ہیں، کنٹرول ان کا ہے، اسٹیٹ کی رٹ ختم ہو چکی ہے. ہم کن جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں اور ملک کدھر جا رہا ہے، پرائرٹی کو طے کرنا چاہیے. ترجیحات کیا ہیں ہماری، اس پر حکومت نہیں سوچ رہی. آج پشاور میں ایک سیمینار ہوا ہے فاٹا مرجر کے حوالے سے اور قبائل کے مسائل کے حوالے سے، اور سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے فاٹا مرجر کا فیصلہ کیا. شاید خاقان عباسی صاحب اور وزیر اعظم تھے، وہ بھی اس میں شریک تھے.
اور اس وقت کے چیف سیکریٹری اور اس وقت کے جتنے بھی تھے وہ آج سارے مل بیٹھے تھے اور انہوں نے ایک بار پھر مطالبہ کیا ہے کہ فاٹا کے عوام کے ساتھ جو وعدے ہوئے ہیں وہ پورے کیے جائیں. کیا آئینی ترمیم میں قبائلی علاقوں کے مسائل اور ریسورسز اور یہ جو قبضہ کی ایشوز ہے کیا اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ خاقان عباسی صاحب میرے گھر تشریف لائے تھے. اس موضوع پر بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی اور وہ سارا پس منظر ان کو معلوم تھا. خاقان عباسی صاحب میرے گھر تشریف لائے تھے اس وقت جب یہ ترمیم ابھی نہیں ہوئی تھی. تو 25 مطالبات میں سے 4 مطالبات جو ہمارے تھے جس پر ہمیں اختلاف تھا اس سے وہ وڈرا ہو گئے تھے. وڈرا ہونے کے بعد کہاں سے حکم آیا؟ ظاہر ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ امریکی افسر کون تھا جو آیا اور اس نے کہا کہ فاٹا مرجر از مسٹ. یہ الفاظ وہ ہیں جو میرے سامنے کہے گئے ہیں. پھر جناب باجوہ صاحب آرمی چیف تھے. نوید مختار صاحب جنرل وہ ISI کی چیف تھے. پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں پرائم منسٹر کے چیمبر میں مجھے ملے اور میرے ساتھ یہ مسئلہ ڈسکس کیا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ بے وقت فیصلہ کر رہے ہیں. ابھی فاٹا مرجر جو ہے اس کے لیے فاٹا کا حالات موافق نہیں ہیں. ہم نے بہت تجویزیں دیں لیکن وہ مزید تھے کہ جی امریکہ کا دباؤ ہے، جی امریکہ کا دباؤ ہے. تو اگر ہم ملک کے اندر خود مختار نہیں ہیں اور ہم نے ملک کے اندر کے فیصلے اور تبدیلیاں امریکہ کے دباؤ پہ لانی ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک آزاد قوم ہیں اور ہم ایک آزاد مملکت میں رہ رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا سنجیدہ سوال ہے ہمارے ملک کے لیے. فاٹا کے عوام کے ساتھ انضمام کی صورت میں جو ظلم ہوا ہے آج تک اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. اس وقت تک ان کو 800 ارب روپے ملنے چاہیے تھے. 800 ارب اور ابھی 100 ارب مشکل سے ان کو پورے ہوئے ہیں. 8 سال کے بعد ہر سال ان کو 100 ارب ملنے تھے. تو اس فاٹا کے عوام نے کیا جرم کیا ہے؟ فاٹا کے عوام نے تو ملک کا دفاع کیا ہے. وہ آپ کا ایک سرحدی دفاع کا کردار ادا کرتے رہے ہیں. اس لیے ان اجتماعات سے اور سیمیناروں سے کچھ نہیں ہوگا. اپنی غلطی کا اعتراف کریں، کہیں کہ ہم نے فاٹا کے عوام کے ساتھ ظلم کیا تھا، ہم نے جبر کیا تھا. اور میں چیلنج کرتا ہوں آج بھی، اسٹیٹ کو بھی چیلنج کرتا ہوں، گورنمنٹ کو بھی چیلنج کرتا ہوں کہ پھر فاٹا کے اندر لائیں ریفرینڈم کو اور عوام سے پوچھیں کہ عوام کیا چاہتے ہیں. زبردستی ہم دنیا میں قوموں پہ جبر کر رہے ہیں اور زبردستی کر رہے ہیں. تو یہ جو فیصلے ہوئے ہیں حضرت پہلے سوچنا چاہیے. اب بعد از مرگ واویلوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کل علی امین میں لوگوں نے ایک بیان جاری کیا تو باقاعدہ اس نے اعلان کا اعلان کیا. یہ کہا ہے کہ جتنے بھی ادارے ہیں وہ درمیان میں نہ آئے. اب کوئی اگر ایک گولی ماریں گے تو وہ 10 گولی کھائیں گے. آج ہم انقلاب شروع کر رہے ہیں. انقلاب کا اعلان کیا کہ میں انقلاب تو آپ ایک سینئر اعلان ہو کے صدر سے میرے خیال میں حضرت میں تو اس بیان کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ اس کا جواب دوں. میں اپنی توہین سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کی اور ایسے لوگوں کے بیانات کی. میرے نزدیک ایسے بیان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ ایسی ایک بڑبولا ہے. تو اس کی کیا ضرورت ہے ایسے بیان دینے کی کہ آپ اسٹیٹ کے اندر صوبوں کے اندر جنگ کی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں. جلسے ہیں تو جلسوں کے اپنے ذمہ داران موجود ہیں، صوبوں کی پارٹیاں موجود ہیں، صوبے کی پارٹی رد عمل دے سکتی ہے. جس صوبے میں ہوتا ہے آپ اگر طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے صوبے میں کریں. لیکن اگر دوسرے صوبے میں آپ کرتے ہیں اور گورنمنٹ آپ کو اجازت نہیں دے رہی ہے تو پھر اس پہ صوبہ کو اور گورنمنٹ کو کیوں تصادم کا حصہ بننا چاہیے؟ پارٹی ہے نا، پارٹی کو اپنا حق حاصل ہے کہ وہ جلسے میں بھی جائے، وہ احتجاج بھی کرے. یعنی میں ذاتی طور پر جلسے کو روکنا اس کو غیر جمہوری عمل سمجھتا ہوں. حکومت کو تنگ نظری نہیں دکھانی چاہیے. جلسے کی اجازت PTI کو ملنی چاہیے. جو نہیں دی گئی اس کو میں زیادتی سمجھتا ہوں، جمہوری عمل کے خلاف سمجھتا ہوں. لیکن صوبے کے ایک وزیر اعلیٰ کی طرف سے اس طرح کا بیان جو ہے وہ بھی ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. یہ بچپنا ہے، یہ ناتجربہ کاری ہے اور اس قسم کی مخلوق سے ہمارا واسطہ ہے. تو ہمارے صوبے میں ہمارا ووٹ اور ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے اور ان کو دیا گیا ہے. اس بات کا نوٹس کیوں نہیں لے رہے وہ لوگ؟ مولانا صاحب اس وقت جو دو صوبوں میں ایک جنگی صورتحال نظر آئی، ایک وزیر اعلیٰ جاتا ہے دوسرے صوبے میں، وہاں سے روکا جاتا ہے، چیلنج ہوتی ہے. تو دو صوبوں کو لڑائی کی طرف دھکیلنے کا ایک عمل ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور مشورہ دیں گے کہ کس طرح کی کیا؟
भाई सियासी कारकुन हैं, जहाँ से जाएं जा सकते हैं, अपने जलसे में शिरकत के लिए जा सकते हैं, हमें उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। उसको रोकना, मैंने उसके आपको सामने मजम्मत किया कि ऐसा मुनासिब नहीं है, ये गैर जमहूरी रवैये हैं। लेकिन सूबे को सूबे से लड़ाना, इस किस्म की गुफ्तगू करना, इस मनसब पर फायज होकर, मेरे ख्याल में ये उसके शायर निशान नहीं है। पार्टी चेयरमैन मौजूद है, पार्टी लीडर मौजूद हैं, सियासी जिनके पास कोई सरकारी मनसब नहीं है वो बात कर सकते हैं। जब वो बात कर सकते हैं तो सियासी मनसब पर फायज ऐसी बात करने की क्या ज़रूरत है। सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, आप इख्तलाफ राय करें मरकज़ के साथ, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये लबो लहजा ये सिवाय बचपने के और कोई चीज़ नहीं। इख्तलाफ करते हैं कि पार्लियामेंट अवामी नहीं है और आपका भी हुकूमत से कुछ इख्तलाफात हैं, तो क्या आप अपने पार्टी के जरिए या अपने तौर पर कुछ इख्तलाफात या कुछ एहतजाज करने की तरफ जा रहे हैं? मैं तो जा रहा हूँ, तो पूरे मुल्क में जलसे कर, हमारे से बड़े जलसे किसने किए हैं, हमारे से बड़े मुजाहरे किसने किए हैं? बलूचिस्तान का जलसा था या कराची का जलसा था, पेशावर का जलसा था, मुजफ्फरगढ़ का जलसा था, और अब हम मीनार पाकिस्तान को आपने देखा कि पूरे लाहौर की तारीख में इतना बड़ा इज्तिमा नहीं हुआ, पूरे लाहौर की तारीख में इससे बड़ा इज्तिमा नहीं हुआ आज तक। तो जितने अवामी सतह पर हम बात कर रहे हैं, आईन और कानून के दायरे में रहते हुए कर रहे हैं, यही पैरवी अगर दूसरे लोग भी करें इसी अंदाज के साथ। लेकिन अगर आप स्टेट को धमकियां देंगे और फिर उसके बाद जलसे का ऐलान करेंगे, तो मैं जमहूरी अमल के हक़ में हूँ, और जमहूरी अमल को रोकना अगर कोई भी हुकूमत करे, पंजाब की हुकूमत करे, सिंध की हुकूमत करे, मैं उसके खिलाफ बात करूँगा। लेकिन इस किस्म के बयानात को सपोर्ट नहीं कर सकता जो दो सूबों को आपस में लड़ाए या एक सूबे को स्टेट के साथ लड़ाए। कानून साजी के हवाले से आप अगर उसको सपोर्ट करेंगे, वो भी जिस पर आप एग्री हो, उसके बाद कहा जा रहा है कि आप हुकूमत का हिस्सा बनेंगे। मैंने असेंबली में बात की है, उससे ज़्यादा जिम्मेदार फोरम तो और नहीं हो सकता ना, कि हम अपोजिशन में हैं और अपोजिशन में रहेंगे, उसके बाद फिर इस बात क्या बखावत है। हजरत आपका स्टेट बैंक IMF के हाथ में है, आपका बजट IMF तैयार करके दे रहा है, इस किस्म की बातें सियासी बयान तो हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं लोगों की पॉलिसी ने तो हमें गुलाम बना रखा है माशी तौर पर। मैं कल की बात आज नहीं बता सकता कि क्या हमने जो सूरत हाल, हर चीज़ में आपकी पॉलिसियाँ मैटर करती हैं, पॉलिसियाँ तदरीजी तौर पर आपको मुश्किल से निकालती हैं। ये नहीं कि आपकी हुकूमत आई तो एक ही दिन में तालीम मुफ्त हो गई, और आपकी हुकूमत आई तो एक ही दिन में सेहत जो है मुफ्त हो गई, और आपकी हुकूमत आई तो एक ही दिन में आप IMF से, हर चीज़ की एक पॉलिसी होती है। हमने जिस तरह अपने सूबे में प्राइमरी से शुरू किया और FA FSC तक किताबें मुफ्त मुहैया के लोगों को, हमने एक ज़िले से शुरू किया और 12 अजला में A लेवल के हॉस्पिटल हमने बनाए थे, हमने तालीम में कितनी तरक्की की और कहाँ तक हम पहुँचे, ये सारी चीज़ें तदरीजी तौर पर होती हैं, बशर्ते कि आपकी पॉलिसी तो हो। तो जब हमारी पॉलिसी IMF की निजात की होगी तो तदरीजी तौर पर यकीनन हम उनसे आज़ादी हासिल करने की तरफ जाएंगे। मेरे ख्याल में वो गुफ्तगू मुनासिब थी, वो मुनासिब गुफ्तगू थी। एक तो उम्मत मुस्लिमा जज्बात का शिकार है, और दूसरा हमारी रियासत और हमारी हुकूमत की जो तरबियात है वो कुछ और है, और हमारी सियासी जमातों की तरबियात भी कुछ और है। ये तो हमारा सूबा पाटा मर्जर के बाद बिल्कुल बराह रास्त लगे अफगानिस्तान के साथ। आप तो अफगानिस्तान गए, अपने वक्त के साथ गए, मौजूदा दिनों में कोई ऐसी तजवीज़ है कि सियासी जमातें उसमें किरदार अदा करें या आप जैसी शख्सियात उसमें किरदार अदा करें, कम अज़ कम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मामलात को दुरुस्त कीमत में चलना चाहिए। फिदा भाई, मैं इलेक्शन से पहले जा चुका हूँ, मैंने एक हफ्ता वहाँ गुजारा है, मैंने तमाम शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन के रास्ते निकाले हैं, मैंने मुसल्लह गिरोहों का हल भी निकाला है, इनको रिपोर्ट किया है, उन्होंने अप्रिशिएट किया है, लेकिन उसके बाद अगर वो नहीं उसको आगे बढ़ा सके तो मैं क्या कर सकता हूँ। फिर हमारे साथ जो हुआ, जिन्होंने स्टेट के लिए इतना कुछ किया, उनके साथ जो हुआ इस सूबे में और बलूचिस्तान में किस कीमत पर हुआ, क्यों ऐसा हुआ। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं। हम इतनी भी कमज़ोर अपने आप को नहीं समझते कि आप हमें असम्बली से बाहर रखेंगे, हम इन असम्बलियों को फिर अहमियत ही नहीं देंगे, हम मुकम्मल सड़कों पर आ जाएंगे।
اور مکمل سڑکوں پہ آ کر پھر شاید ہم ان کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے. ہم اتنی بھی کمزور نہیں ہیں کہ ہم سرنڈر ہو رہے ہیں. ہم سرنڈر نہیں ہیں، ہم باقاعدہ میدان میں ہیں، لڑ رہے ہیں، لیکن ہمارا انداز بالکل آئین اور قانون کے دائرے کے اندر جمہوری انداز ہے، سیاسی انداز ہے. ہم ایسے ماحول پیدا نہیں کرنا چاہتے. سوال سارے ان سے ہیں، اسٹیٹ سے ہیں کہ جس دہشت گردی کے خلاف آپ 2010 سے لڑ رہے ہیں، سوات سے لے کر پورے پختونخوا کو آپ نے بے گھر کر دیا. ہماری عزتیں گھروں سے نکل گئیں، در بدر ہو گئیں. آج تک مہاجر ہیں اپنے ملک کے اندر، اور آج اس سے کئی گنا زیادہ مسلح گروہ اس وقت ہمارے ہاں ڈیرہ اسماعیل خان میں، لکی مروت میں، ٹانک میں، بنو میں، وزیرستان میں. اس وقت جب ہم اور آپ بیٹھے ہیں تو تھانے بند ہو جاتے ہیں اور سڑکیں ان کے حوالے ہوتی ہیں، دیہاتیں ان کے حوالے ہوتی ہیں. اب اس حوالے سے اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں وہاں پر، اور کیسے ہمارے حالات گزر رہے ہیں. ان کو تو ہم ہی جانتے ہیں نا، جو لوگ بھگت رہے ہیں. لاہور میں بیٹھا ہوا آدمی تو شاید کا احساس نہ کر سکے، وہ تو ابھی وہاں اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے، لیکن ہمارے ہاں جو حالات ہیں ان کو شاید وہ ادراک نہیں کر